against of party. We are favoring, we are giving favor to party. ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور مجھے نہیں پتا کہ خواتین کو کیوں پیچھے بٹھایا ہوا تھا. تمام مرد حضرات آگے بیٹھے ہوئے تھے, بچوں کو آگے بٹھایا ہوا تھا, اور چند ایک خواتین تھی, اتنی زیادہ خواتین نے کیا کیا کھایا اور کیا کچھ ادھر ملا آپ کو؟ دیکھیں, میں افطاری تو صرف ایک بہانہ تھا, اصل میں تو ہمیں خان صاحب کو دیکھنا تھا, تو خان صاحب کو دیکھ لیا. اصل یہ ہمارے لیے بڑا ایک یہ کہہ لیں کہ فیض ہو گیا کہ مرشد کا دیدار ہو گیا. باقی افطاری تھی, کھجور سے روزہ کھولا میں نے. مجھے خان صاحب کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ پلیٹ میں کیا پڑا ہوا ہے. دوسری بات ہے, آج 10 قسم کی ڈش چاہیے تھی وہاں پر, آپ کو اکیلی کھجور ملی ہے وہاں پر بس؟ جی مجھے تو کھجور ہی ملی تھی وہاں تو پر. بقایا کھانا کدھر گیا؟ نہیں, میں تو خان صاحب کو ہم دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے. خان صاحب نے اسپیچ کی, ہم نے خان صاحب کی اسپیچ سنی, پھر یہ تھا کہ افطاری ہوئی. افطاری کے بعد خان صاحب زیادہ دیر نہیں رکے. خان صاحب نے کچھ بچوں کو جو ہے وہ آٹوگرافس دیے. آٹوگرافس دینے کے بعد خان صاحب چلے گئے تھے. اس کے بعد کارکنان بیٹھے تھے, کھا رہے پی رہے تھے, لیکن جب خان صاحب اٹھ گئے تو پھر ہمارا بیٹھنے کا جواز نہیں بنتا تھا, تو میں تو اسی وقت اٹھ گئی تھی. میں چاہتی تھی کہ خان صاحب اب آئے ہیں تو بات چیت ہو خان صاحب کے ساتھ, لیکن یہ میں کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو اتنا پیچھے بٹھایا گیا. اور میں تو تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینہ مجھے ہو رہا ہے, میں سندھ سے آئی ہوئی ہوں, اور ہم لوگ خان صاحب کی جو ہے نا انصاف یوتھ ونگ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں, تو ہم لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ آگے بٹھانا چاہیے تھا. اور آٹوگراف تو بنتا ہے نا خان صاحب کا, لیکن آٹوگراف نہیں مل سکا انفارچونیٹلی. جب یہ سننے میں یہ آ رہا, وہاں پر بہت احترام کے ساتھ دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, افطاری دیتے ہیں. خان صاحب لیڈیز کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, بچوں کو ساتھ افطاری کرتے ہیں, تو آپ کو کیوں پیچھے بٹھایا گیا آج؟ یہ تو خیر آپ ان کی مینجمنٹ سے ہی پوچھیں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے سچ بولنے کی کوشش کی تھی, تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو پارٹی کے اگینسٹ بات کریں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگینسٹ آف پارٹی, وی آر فیورنگ, وی آر گیونگ فیور ٹو پارٹی. ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور مجھے نہیں پتا کہ خواتین کو کیوں پیچھے بٹھایا ہوا تھا. تمام مرد حضرات آگے بیٹھے ہوئے تھے, بچوں کو آگے بٹھایا ہوا تھا, اور چند ایک خواتین تھی, اتنی زیادہ خواتین نہیں تھی. اگر 10-15 خواتین ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو آگے بٹھانا چاہیے. اور جو متحرک لوگ ہیں نا, جو کام کر رہے ہیں خان صاحب کی اس تحریک کے لیے, نہ صرف گراؤنڈ پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ, تو ان کو تو اوبلائج کرنا چاہیے. میرا جو ورکنگ ہے آل اوور, آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو کام کرنا ہے نا, وہ جہاد کرنے کے مترادف ہے. وہاں پر MQM اور زرداری کا بڑا ہولڈ ہے. اگر وہاں ہم نکل کے اگر خان صاحب کا نعرہ لگاتے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو سننے میں یہ آ رہا, ہم کافی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, تو لیڈیز کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے. آج کیا مسئلہ بنا, آپ کوئی وضاحت کریں ان کے بارے میں؟ نہیں, یہ تو میں نہیں جانتی کہ کیا مسئلہ تھا, یہ کیا وضاحت تھی, یہ کیوں لیڈیز کو پیچھے بٹھایا گیا, یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. میں نے تو کہا تھا انہیں, جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی نادیہ خٹک صاحبہ, کہ تو انہوں نے کہا نہیں ادھر ہی بیٹھیں گے سب. وہ خود آگے کھڑی ہوئی تھی, باقی تمام لیڈیز پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو نادیہ خٹک کا کیا کردار ہے پارٹی میں, ان کو کیا اختیارات دیے ہوئے ہیں اندر کے, تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. اتنے اختیارات اس کو کہاں سے, کس نے دیے ہیں؟ یہ تو پارٹی بہتر جانتی ہے نا کہ اس کو اختیارات کس نے دیے اور کیوں دیے. اس کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ سے آئے ہوئے ورکرز ہیں, اور یہاں پر جب خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں خان صاحب کے لیے, یکجہتی کے لیے. چاہے وہ اسلام آباد میں کال دیں, لاہور میں کال دیں, ہم فوراً کہیں بھی کسی جگہ موجود ہو پہنچتے ہیں یکجہتی کے لیے. پھر یہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ گزار کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ سندھ سے تعلق ان کا ہے, اور مسلسل 1 ماہ ہو گیا ان کو زمان پارک میں ہم دیکھ رہے ہیں. آج یہ افطاری پہ گئی تھی خان صاحب کے پاس, یہ مل کے ہیں. اور ہمارا ٹی وی چینل پختون ٹی وی دیکھتے رہیں, ان کو نہ بھولے, اور ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ یہاں زمان پارک کی ایک ایک چیز دکھائیں گے. اور بہت شکریہ آپ کا.